رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ جس کا آج پہلا جمعہ ہے، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، پہچان، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر چند حقوق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر چند حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق معرفت رسول ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ معرفت رسول ہے۔ معرفت رسول حاصل کرنے کے لیے میں چند باتیں، چند چیزیں، چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، جن کا تعلق سیرت طیبہ کے واقعات سے، سیرت طیبہ کے قصص سے، سیرت طیبہ کی حکایات سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور حسب کی پہچان ہمارے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک تمام کے تمام سیرت نگاروں کا، مورخین کا اتفاق ہے کہ یہاں تک جتنا بھی نسب ہے وہ بالکل درست ہے اور یہی نسب احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں سے آگے عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 پشتیں ہیں یا 30 سے زائد پشتیں ہیں جو اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جو پردادا تھے ان کا نام تھا ہاشم۔ آپ مہمان نواز تھے اور لوگوں کو بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہوئے کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کی نسبت سے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے، ورنہ اصل میں آپ کا نام ہاشم نہیں ہے۔ حضرت ہاشم کے 3 بھائی اور تھے، جن میں سے ایک بھائی کا نام عبد شمس، دوسرے بھائی کا نام
نوفل، تیسرے بھائی کا نام مطلب۔ انہی مطلب نے جناب عبد المطلب کو پالا پوسا تھا اور ان کی نگہبانی اور نگرانی میں رہے تھے، اس لیے جناب عبد المطلب کو لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ یہ جناب مطلب کے بھتیجے تھے، جناب مطلب کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دادا عبد المطلب کو لوگوں نے عبد المطلب کے نام سے اس لیے مشہور کر دیا کہ ان کی پرورش جناب مطلب کے گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے یہ جو دادا ہے عبد شمس، یعنی جناب ہاشم کے ایک بھائی عبد شمس ہیں، ان کے نسل اور نسل میں سے دو مشہور شخصیات اسلام کی تاریخ کے دو سپہ سالار یا دو حکمران اور دو خلیفہ، ان میں سے ایک کا نام سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام کا بھی حضور کے ساتھ بڑا گہرا اور قریبی رشتہ ہے، اور وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، امام خلفاء قریش میں سے ہوں گے، تو حضرت معاویہ بھی قریش میں سے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت حسن، یہ سارے حضرات کس میں سے ہیں؟ قریش میں سے ہیں۔ خیر آگے بڑھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم تھے اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب، یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی مجموعی طور پر 6 شادیاں ہوئی تھیں اور ان میں سے 11 یا 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، 11 یا 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں، چونکہ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں 12 بیٹے ہیں، بعض روایات میں 11 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، یہ کنفرم ہے۔ بیٹیوں میں جناب ام حکیم البیضاء جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے، دوسری پھپھو ان کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، الحمدللہ ہماری مسجد کے باہر ان کا نام لکھا ہوا ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں اور یہ ان کی والدہ ہے، اور اسلام کی تاریخ میں بہادر ترین خواتین میں سے ایک ہے۔ غزوہ احد کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں، غزوہ خندق کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں، بلکہ غزوہ خندق کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ خندق پار کر کے آ گئے ایک کنارے سے ایک کونے سے، جہاں سے کچھ ان کو راستہ ملا وہاں سے آ گئے، تو حضرت صفیہ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 خواتین تھی اور انہوں نے خیمے کی لکڑی کو اکھاڑا اور اس خیمے کی لکڑی کو اپنے لیے نیزہ بنایا اور دشمنوں پر ایسا وار کیا، اتنا زبردست وار کیا کہ دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پھپھو کا نام ہے عاتقہ، چوتھی کا نام ہے برہ اور 5ویں کا نام ہے امیمہ۔ یہ جو 4 پھپھو ہیں آپ کی، ام حکیم، عاتقہ، برہ، امیمہ، ان کے اسلام اور لانے اور نہ لانے کے حوالے سے تاریخ متضاد ہے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام نہ صرف ثابت ہے بلکہ تاریخ اسلام میں ان کے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں 11 چچا ہیں یا 10 چچا ہیں، ان میں جناب حارث، جناب مقوم، جناب زبیر، جناب مغیرہ، جناب غیدان اور ان کو الحجل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عبد الکعبہ اور عبد العزہ جن کو ابو لہب کہا جاتا ہے، عبد مناف جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سگے چچا ہیں۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ سگے چچا کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو نسبی طور پر کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کے کوئی رضائی بھائی تھے یا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے 5 بھائی تھے، کتنے؟
5 بھائی رضائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا ہے. اور آپ اس بات کو بھی ذہن رکھیے کہ ان میں سے پہلا نام سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں. جناب صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر آ کر کے ابو لہب کو سنائی. تو ابو لہب نے یوں کر کے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ تو نے میرے مرحوم بھائی کے گھر میں پیدا ہونے والی خوشی سے مجھے آگاہ کیا، جانا مجھے آزاد کر دیا. تو جناب صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئی اور یہ صحابی رسول ہیں، لیکن ابتدائی طور پر آپ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس لحاظ سے حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ اور بھی اس لحاظ سے ہے کہ آپ کے اور لحاظ سے بھی رضائی بھائی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا. جناب حلیمہ سعدیہ کی رضاعت سے 4 بھائی اور بھی ہیں. ایک کا نام عبداللہ بن الاسد، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. تیسرا نام ہے جناب مسروح کا، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے. اور چوتھا نام اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں میں وہ ملتا ہے جناب ابو سفیان بن الحارث کا. یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہیں، ابو سفیان بن الحارث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اور ایک اور رضائی بھائی ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ بن الحارث ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں. تو یوں حضرت حلیمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ بن حارث اور دوسرے مسروح بن حارث، اور یہ دونوں سگے بیٹے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے. انہوں نے دودھ پیا، حضور علیہ السلام نے بھی انہی والدہ سے دودھ پیا، اس لحاظ سے یہ دودھ شریک بھائی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی ابو سفیان بن الحارث، یہ بھی آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں. پھر عبداللہ بن الاسد یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے دوہرے رضائی بھائی ہیں. تو رضائی اعتبار سے آپ علیہ السلام کے 5 بھائی ہیں اور رضائی اعتبار سے آپ کی 2 بہنیں ہیں، اور یہ دونوں سگی بہنیں ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں. ان میں سے ایک کا نام مشہور و معروف عوام کی اور علماء کی نظروں میں وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیمہ جن کو کہتے ہیں، شیمہ نہیں ہے، تلفظ میں شیمہ ہے، شین کے اوپر زبر ہے یا ساکن ہے، شیمہ. یہ جو خاتون ہیں ان کا اصل نام جزامہ یا جزافہ تھا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ جزامہ یا جزافہ، لیکن یہ مشہور ہو گئی شیمہ کے نام سے. اور یہ ایک غزوے کے بعد یعنی قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف پر جب حضور علیہ السلام نے حملہ کیا، جب طائف مکہ جب فتح ہو گیا، اس کے بعد جب طائف کی طرف آپ گئے تو قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف پر جب آپ نے حملہ کیا تو وہ لوگ آپ کے سامنے سرنگوں ہو گئے. آپ علیہ السلام نے یعنی آپ کے صحابہ نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر کے اپنے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا. انہی قیدیوں میں ایک بوڑھی خاتون تھی، یہ بڑی عمر کی خاتون تھی، اور اس خاتون نے ایک صحابی سے کہا کہ سنو، تمہارے صاحب میرے بھائی ہیں. صحابی حیران ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کی تو کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، یہ خاتون کیسے دعویٰ کر رہی ہے؟ وہ دوڑتے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ السلام اس وقت قبیلہ حوازن اور ثقیف سے فارغ ہو کر طائف کی طرف پیش قدمی کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، حکمت عملی تیار کر رہے تھے. صحابہ کرام کے درمیان یوں سمجھ لیجیے کورٹ مارٹر جو ہے وہ اجلاس ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام اس اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے. اینڈ اس اجلاس کے دوران ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ہانپتے کانپتے حیران پریشان، یا رسول اللہ عجیب بات ہو گئی. فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، اور وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ ان کے بھائی. اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے کہ میری کون بہن؟ فرمایا اچھا ان کو لاؤ، میرے پاس لاؤ. جب یہ آئیں اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو دیکھا، کچھ ہلکا سا آپ علیہ السلام کے ذہن و بچپن کے حالات گردش کرنا شروع ہوئے. اس خاتون نے فوری طور پہ کہا
محمد میرا نام شیما ہے. یہ لفظ انہوں نے خود اپنے لیے استعمال کیا, اسی لیے وہ مشہور ہو گئی شیما سے, چونکہ ہماری تاریخ میں ایسے ہی چل رہا ہے, ورنہ اصل نام ان کا جزامہ یا جزافہ تھا. تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعارف کے بعد فوری طور پر آپ اٹھے اور اٹھ کر کے اپنی چادر ایسے نیچے بچھائی, فرمایا کہ بہن آ جاؤ, آ کر کے اس چادر پہ بیٹھ جاؤ. صحابہ سارے پریشان. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تذکرہ فرمایا کہ یہ میری وہ بہن ہے کہ جو بچپن میں انہوں نے مجھے اپنی گود میں لٹایا بھی, کھلایا بھی اور مجھے لوریاں بھی دی, اور ان کی لوریوں میں سے ایک لوری ایسی ہے کہ جس کے الفاظ اس الغابہ میں موجود ہیں, اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو لمبی عمر نصیب فرمانا, اور میرے اس بھائی کو غلبہ نصیب فرمانا, اور میرے اس بھائی کو عزت والی زندگی نصیب فرمانا, اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنا. حضرت شیما کے یہ الفاظ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کافی دیر گفتگو فرمائی. اسی دوران انہوں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا اپنے قبیلے اور اپنے برادری خاندان میں جانا ہے. تو انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ میں اپنے قبیلے اور خاندان میں جانا چاہتی ہوں. شاید اللہ کی حکمت بھی اسی میں تھی. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو آزادی دلوانی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی کہ وہ اپنے قبیلے, خاندان اور برادری کی طرف جانا چاہتی ہیں, آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جائیے اپنے قبیلے میں, لیکن میری طرف سے یہ بشارت لیتے جائیے کہ جتنے آپ کے قبیلے کے لوگ قیدی ہیں سب کو ہم نے آزاد کر دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. انہی کی دوسری بہن کا نام اونیسہ یا انیسہ ہے, وہ بھی ان کی سگی بہن ہے. یوں حضور علیہ السلام کی 2 رضائی بہنیں ہیں, 5 رضائی بھائی ہیں, 2 رضائی بہنیں ہیں. ان کا تعارف بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایک قول 13 کا ہے کہ آپ کی 13 بیویاں ہیں, لیکن یہ قول عمومی طور پر جمہور علماء محققین کے نزدیک درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں 2 ایسی خواتین ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور وہ تذکرہ بنیادی طور پر عام مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک وہ آپ کی باندیاں تھیں, جن میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک بنت حارث ہیں. یہ 2 ریحانہ بنت حارث, یہ 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہونے کا شرف حاصل ہے. باقی جو 11 ہیں وہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. ان میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. ایک شخص جن کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا, ان کا نام تھا ہند بن نباش یا ہند بن منذر بھی ان کو کہا جاتا تھا. یہ شخص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں 4 یا 5 سال تک آتا ہے, یہ ان کے نکاح میں نہیں, اور انہوں نے اس شخص نے ان کو طلاق نہیں دی بلکہ ان کا انتقال ہو گیا. ان سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک کا نام حالہ اور دوسرے کا نام ہند تھا. دوسرا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کے بعد عتیق بن عابد سے کیا. یہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت نامی گرامی شخصیت تھے, اس لحاظ سے کہ یہ بھی تاجر تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تاجر تھے. عتیق بن عابد کے ساتھ نباہ زیادہ دیر تک نہ ہو سکا. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, ان کا نام تھا ہندا. کیا نام تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح حضور سے پہلے کتنے ہوئے؟ یہ عقیدے کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کتنے نکاح ہوئے؟ 2. ایک نکاح ہوا ہند بن منذر یا نباش, دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عابد کے ساتھ. ہند بن منذر سے یا نباش سے آپ کی 2 اولادیں ہوئی, ایک کا نام حالہ دوسرے کا نام ہند, اور عتیق بن عابد سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی, اس کا نام کیا تھا؟ ہندا. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد میں 3 بیٹیاں آپ کے ساتھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں. ان کا نام زینب, رقیہ, ام کلثوم ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی ربیبہ تھی
یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہی بیٹیاں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوندوں سے تھیں، تو وہ ثابت کریں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے 2 خاوند تھے، دونوں سے مجموعی طور پر 3 اولادیں ہوئی، ان میں سے 2 حضرت خدیجہ کی بدن سے جو پیدا ہوئی حالہ اور ہند، وہ ہند بن منذر کی اولاد تھی اور ہندہ جناب عتیق بن عابد کی اولاد تھی۔ اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تھی تو آپ کے ساتھ نہ ہند آئی، نہ ہند آئے، نہ حالہ آئے۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو آپ اولاد کے اعتبار سے خالی دامن اور خالی گود تشریف لائی تھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے ہاں 6 اولادیں ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 2 بیٹے جناب عبداللہ اور جناب قاسم، جن کی کنیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ جو ہیں ان کے ہی 2 لقب ہیں، طیب اور طاہر۔ ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم، اور وہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتہائی نیک سیرت، پاک فطرت اور با حیات۔ آپ کی حیاداری کی مثال قبل از بعثت رسول بھی لوگ دیا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی حیاداری اور پاکدامنی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود غیر محرموں کی طرف ان کی طرف جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے لیے کچھ ان کے سامنے آنا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام مزاج میں شامل نہیں تھا۔ حالانکہ پردے کا حکم نہیں تھا، پردے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آپ حیادار تھی تو آپ غیر محرموں سے یا غیر مردوں سے آپ اجتناب کیا کرتی تھی۔ تاجرہ تھی، آپ نے اپنا بہت سارا سرمایہ دین اسلام پر خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10 سال بعد ہوا۔ یوں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تھا تو ان کی عمر 40 سال اور ایک روایت میں 45 سال آتی ہے، لیکن 40 والی روایت زیادہ راجح ہے، تو 40 سال ان کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو نبھاؤ ہوا 25 سال تک کا ہوا۔ عمر مبارک آپ علیہ السلام کی مجموعی طور پر 63 سال، اور ان 63 سالوں میں اگر آپ 14-15 سال بلوغت کے لگا لیجئے تو آدھی سے زیادہ زندگی حضور نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری۔ اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ نکاح کیے، ان نکاحوں کے پیچھے قطعاً خواہشات نفسانیہ نہیں تھی۔ اگر خواہشات نفسانیہ ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنا پہلا نکاح کسی کنواری دوشیزہ سے خوبصورت نوجوان سے کرتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ عمر مبارک آپ کی 25 اور آپ کی اہلیہ کی عمر مبارکہ 40 سال، زمین و آسمان کا فرق۔ اور وہ عورت کہ جو کنواری بھی نہیں، پہلے سے 2 شادیاں کر چکی، جب 10 نبوی میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اعلان نبوت کے 10 سال بعد جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اسی دوران ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو آپ کی رشتہ دار تھی، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے لیے آپ کے گھر میں یہاں پر کسی خاتون کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے بھی آپ کا جو ہے وہ جیون ساتھی بن سکے، شریک حیات بن سکے اور آپ کے غم کا مداوع کر سکے، اور ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی پرورش اور تربیت کا بھی انتظام و انسان کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام سے اس صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے آپ کے عقد نکاح میں آپ کے لیے طلب کنواری کی ہے یا کسی بڑی عمر کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بچیاں جوان ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، لہذا مجھے کسی ایسی سمجھدار خاتون کی ضرورت ہے جو میری بچیوں کی پرورش اور تربیت کر سکے۔ چنانچہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سن 10 نبوی میں رمضان مبارک میں اندر ہوا۔ یہ عمر کے اعتبار سے عمر رسیدہ خاتون تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے ان کا ایک نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس نکاح میں ان کے ہاں کوئی اولاد اور کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور یہ بعد میں جا کر کے جنگ غیرلان میں جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن زیادہ
بات یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں. جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی نفیس اور بڑی جو ہے وہ سلیقہ شعار خاتون تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی بھرپور انداز میں پرورش کی، اور نہ صرف پرورش کی بلکہ ان بیٹیوں کے بیانے میں ان کا مرکزی کردار ہے شروع کے دنوں میں. حضرت زینب، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ. یہاں میں یہ بات ایک اور عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. آپ کے ہاں جو اولاد ہوئی ان میں پہلی بیٹی 30 سال کی عمر میں ہوئی. تو اعلان نبوت کے وقت بیٹی کی عمر کتنی ہوئی؟ 10. دوسری بیٹی کی عمر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی عمر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت وہ 7 سال تھی. ان کی ولادت 33 برس میں ہوئی، اور تیسری بیٹی کی عمر مبارک 5 برس تھی، اور چوتھی بیٹی کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد یا 4-5 سال کے بعد ہوئی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم، زینب نہیں، رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کو طلاق ہو گئی تھی. اعلان نبوت کے پاداش میں، توحید کا اعلان کرنے کے جرم میں، یا اعلان نبوت کے اس جرم میں آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی. اور طلاق دینے والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ. ان دونوں کے عقد میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. اب سوال کرنے والا دماغ یا جو خبیث الفطرت دماغ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری لڑیاں ملا کر کے، بہت ساری چیزیں ملا کر کے ایک اعتراض بناتا ہے. اور وہ اعتراض یہ بناتا ہے کہ دیکھیے جناب کون سے معاشرے کے اندر 7 سال کی بچی کا نکاح ہوتا ہے، کون سے معاشرے کے اندر 5 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے. دیکھیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، عرب کے اندر نسبت بمعنی نکاح ہوا کرتا تھا. نسبت بمعنی، نسبت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی پوتی کا کی نسبت کسی کے بیٹے، بھائی، پوتے کے ساتھ کر دے کہ بھائی ان دونوں کی نسبت جوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کا آپس میں نکاح کر کے رخصتی کر دیں گے. یہ نسبت جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نسبت کو اتنا کنفرم سمجھا جاتا ہے گویا نکاح ہوتا ہے. گویا کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کے معاشرے میں بھی، آپ کی سوسائٹی میں بھی بہت ساری جگہوں میں بہت بچپنے میں نسبتیں جڑ جاتی ہیں، نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں. بعد میں بعض اوقات وہ نسبت قائم رہتی ہے، بعض اوقات نہیں رہتی، لیکن اکثر و بیشتر لوگ نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جی وہ دادا جی نے نسبت قائم کی تھی لہٰذا آپ اس کے مطابق ہی شادی کرنی ہے، چاہے لڑکا لڑکی راضی ہو یا نہ ہو. میری بات ذرا سمجھیے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی نسبت کی اپنے چچا کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. یہ تھی نسبت. یہ کیا تھی؟ نسبت. اور اس زمانے میں نسبت کو نکاح کا درجہ دیا جاتا تھا، نسبت کو نکاح کی طرح محکم سمجھا جاتا تھا، نسبت کو نکاح کی طرح مضبوط چیز سمجھا جاتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، نسبت تو ہو چکی تھی آپ کی بیٹیوں کی، جب اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہتا ہے سنو عتبہ عتیبہ، اگر تم میرے بیٹے ہو اور مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، رکھنا چاہتے ہو، میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو، تو محمد نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے کسی اور خدا کی بات کر دی ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، لہٰذا تم اگر میری اولاد ہو، میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو توڑو. تو عتبہ اور عتیبہ نے حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نسبت کو توڑا. اسی کو تعبیر کیا گیا طلاق سے. جیسا کہ نسبت کو تعبیر کیا گیا نکاح سے، ایسے ہی نسبت کو توڑنے کو طلاق سے تعبیر کیا گیا. یاد رکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے، لیکن لوگ بد دماغ، بد فطرت قسم کے لوگ وہ اصل میں اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اصل میں مدعا کیا ہوتا ہے، اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر وہ 4 بیٹیوں کو تسلیم کر لیں، اگر 4
اور یہ ان کے لیے موت سے کم نہیں ہے. انہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ دینا پڑے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں. جیسے حضرت علی داماد ہیں ایسے حضرت ابو العاص بھی داماد ہیں, حضرت عثمان بھی داماد ہیں, اور دوہرے داماد ہیں, سنگل داماد نہیں دوہرے داماد ہیں. اور ان کے لیے تو حضور کی فضیلت, حضور کی طرف سے فضیلت موجود ہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, آج کی ان گزارشات کو ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو اولاد ہوئی وہ مجموعی طور پہ 6 تھی. کتنی تھی؟ 6, جن میں سے پہلی بیٹی حضرت زینب, ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بچے پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام کی بیٹی زینب کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. ان میں سے ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام علی بن عاص ہے اور بیٹی کا نام امامہ بن العاص ہے. یہ حضرت علی بن العاص یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے سفر کرتے ہوئے حضور کی سواری میں حضور کے پیچھے جو بیٹھنے والے شخص تھے وہ یہ علی بن عاص تھے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے انہیں حضور نے خود بھی توڑا, دوسرے صحابہ کرام سے بھی توڑوایا, لیکن ایک شخص ایسے بھی تھے جنہیں حضور نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور فرمایا کہ اوپر جو اونچے اونچے جگہ پہ رکھے ہوئے بت ہیں انہیں توڑو, وہ یہ علی بن العاص تھے. یار دوستوں نے ان کو بھی علی بن مرتضیٰ سے مل دیا. ظاہر ہے ہر فضیلت کا محور اور مرکز جو ادھر بنانا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. علی بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں, اور یہ سب سے بڑے نواسے ہیں, سب سے بڑے نواسے ہیں. دوسرے نواسے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, اور تیسرے نواسے کا نام حضرت حسن ہے, چوتھے نواسے کا نام حضرت حسین ہے, 5ویں نواسے کا نام حضرت محسن ہے. ان کے بارے میں متضاد روایات ہیں کہ آیا یہ محسن یعنی پیدا ہوئے, زندہ پیدا ہوئے یا مردہ پیدا ہوئے, لیکن 5 نواسے یا 4 نواسے کنفرم ہیں. اور حضور علیہ السلام کی جو نواسیاں ہیں وہ 3 ہیں. نواسیاں کتنی ہیں؟ آخری بات کرتا ہوں, بات کروں. کتنی نواسیاں ہیں؟ 3. پہلی نواسی بڑی نواسی حضرت امامہ بن العاص, نمبر 2 دوسری نواسی ام کلثوم بن علی المرتضیٰ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. اور تمام شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت بہت بڑی تھی, حضرت ام کلثوم کی عمر کم تھی, لیکن نسبت خانوادہ رسالت کے ساتھ نسبت جوڑنے کے لیے انہوں نے درخواست کی, حضرت علی المرتضیٰ نے قبول کی. تمام شیعہ سنی کتاب متقدمین نے لکھا ہے. آج کل لوگ نہیں مانتے, کیونکہ مانتے تو ظاہر جڑ پڑ جاتی ہے. تو تیسری جو نواسی ہیں وہ حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ مشہور و معروف نواسی ہے. اہل سنت کے ہاں دماغوں میں جو بات ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ 2 نواسے 1 نواسی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے ہیں, 3 نواسے ہیں. کتنے نواسے ہیں؟ 4. اور نواسیاں کتنی ہیں؟ 3. نواسوں کے نام میں آخری دفعہ گن لیتا ہوں. نمبر 1 حضرت علی بن العاص, نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عثمان, نمبر 3 حضرت حسن بن علی, نمبر 4 حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم. نواسیاں آپ کی 3, اور ان میں سے پہلا نام امامہ بنت علی بنت العاص رضی اللہ تعالی عنہا, دوسرا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت فاروق اعظم, اور تیسری حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 3 نواسیاں 4 نواسے. اسی پر آج کی گفتگو کو روکتے ہیں, اگلی نشست میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا